شاہ بخاری تک، حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے دادا دے مرید امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ سنیے پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی۔ شاہ بخاری تک، حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے دادا دے مرید سن، انہاں دے بیت میرے دادا دے۔ میں تمہیں ایک گل دساں، اے مینوں شورش کشمیری مرحوم سنائی، وہ پروردہ سی عطا اللہ شاہ بخاری نہ خطابت وغیرہ ساری شاہ جی کو سیکھی ہوئی۔ شورش صاحب مرحوم آئے گوڑلے، اکثر آندے ختم نبوت دے سلسلے جی آندے، میرے دادا صاحب نال بڑا تعلق ہے۔ آئے ایک باری تے گلاں ہوئیاں تے ماں آکھن لگے مینوں شاہ صاحب خود سنائی گل کہ میری اس ویلے 14 سال عمر ہے جس میں گھوڑلے شریف آیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نوجوان ہے، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری گل سنا رہے ہیں شورش کشمیری، شورش نے مینوں سنا آئے جناب تے وہ نال ساڈا میرا ہے اتھے پیر صاحب دیگر ویلے جاندے ہیں، اللہ اللہ کرن اتھے گفتاں شاہ پڑھ کے آندے ہیں۔ شاہ صاحب بڑے نوجوان تے طاقت والے بندے ہیں، گھوڑلے پنڈیوں پیدل آئے گھوڑلے تے پیر صاحب گھوڑے سواری کرنے تے بڑے شاہ سوار بھی بڑے ہیں۔ آنند کے جسے پیر صاحب گھوڑا دوڑایا تے شاہ صاحب پیچھے، شاہ صاحب آنند میں بھی دوڑ گیا عطا اللہ شاہ بخاری جسے چنگا تیز دوڑایا، میں بھی نال گیا تے آپ ایک بار تکیا پیچھے کوئی نڈا بھی نال گیا، میں بڑا تیز ہے، آپ روک کے تھا گھوڑا۔ آپ کو لگے ہاں کون ہے تو؟ کہ جی میں سید عطا اللہ شاہ میرا نام ہے۔ کیا کرتا ہے کون ہے کتنے؟ خیر میں دسیا سارا تے کیوں کہ میں دعا واسطے حاضر ہوں جناب، بیعت ایک بار فرماؤ۔ آپ خیر بیعت فرمایا، میں دعا فرماؤ، ہے نا کہ عام دعا سارے اسی کرنے ہی رہنے ہیں، کوئی خاص گل نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز کے لیے دعا کروں؟ کس گل سے؟ شاہ آخو لگے میں شورش کہتے شاہ صاحب کہتے کہ میں سوچیا ایک باری کہ انہاں پوچھ بیٹھے کہ کس واسطے دعا کرا، ہوں میں دس بھائی ہوں کس واسطے سوچیا فوراً ایویں 2-3 سیکنڈ گل کر انہاں آخیا جناب بس دعا کرو کہ پورے ہندوستان میرے جا خطیب کوئی نہ ہو، خطابت کا لوا مناوا کے جاواں پوری دنیا چ۔ پیر میرے شاہ نے ایک ہاتھ سے لگام پکڑی اور ایک ہاتھ سجے نال ہاتھ اٹھایا، دعا کر کے آگے لگی چلو اللہ برکت پاوی۔ آگے بعد 2 قدم میں شاہ صاحب آنے میں ٹریا تو میرے اندر کھولے مضمون کے میں بولا آنے میں اسے میں پیدل گیا سٹیشن تے گھوڑلے اتھوں بیٹھا گڈی دے پنڈی گیا تے اے لیاقت باغ اس ویلے اس کا نام لیاقت باغ تے نہیں سی، اتنے پہنچا تے کوئی ہندوਆਂ نہیں تے کوئی مجلس بھی ہونی، بڑی دنیا کٹھی، میں کہا کہ تھوڑا جا سن کے میں کہ یار مینوں بولوں لائیا اندر آخر میں بول بول بول، ایک تو گل ہی نہ کر سکنے، ایک آنے چپ نہ رہ بول، انہاں آخو تو مسلیا گل کے وے تو کتنے پہ آنا ہے ہندوਆਂ نے، اس آخیا یار میں بولن دے موضوع دسو گل کے اتنے 2 گلاں سن کے شاعری وچ کھلو گے جناب انہوں نے موقع بیان کیتا نے۔ سب تو پہلے آنند میں اس لیاقت بعد ایک تقریر کی تے پھر او وقت بھی میں دساں شاہ صاحب کا ملتان آخری خطیب ہندوستان اتنا بڑا 7 گھنٹے جس کا خطاب ہوتا سی تے انگریز بھی کھلو کے روندا سی سندا سی، وہ قرآن پڑھتے سن انہوں دا اپنا مخصوص اشعار وغیرہ، اتنا بڑا خطیب آخری عمر انہوں دی اس شان نال تے نہ گزری، ایک کڑا پہ آیا ایک پھوڑی تے شاعری لیٹے ملتان، ساڈے خواجہ صاحب ہوندے مرید ہے پیر صاحب دے، آ کے اتنا بڑا خطیب ہے آخری وقت پوچھاں تے صحیح ہوں سنو جناب گل، شاہ صاحب کو گئے
انہاں تکیا نہ اپنی تے پیر مہر علی شاہ صاحب نہ مرید آ گیا تے بیعت پہلے انہاں نے لی، پھر عبد القادر صاحب رائے پوری نال انہاں کیتی بیعت، تھوڑا جہا مسئلے چ اختلاف ہویا پھر ادھر چلے گئے باہر۔ آخری بات خیال آیا تے شاہ صاحب یعنی کہ 70-80 سال بعد یہ اور جملہ وہ بچپن جس نے دعا کرائی تے پھر ہے 70 سال خطاب دا گزارا پورے ہندوستان وچ دعا منوا کے آخری وہ آدمی ملتان اس قسم پرسی نے عالم وچ لیٹ گئے تے آہنا پیا جس نے ویکھیا نا کہ گولڈ شیخ کا مرید ہے تے شاہ صاحب اج تک کیا کہ افسوس بخاری تو نے پیر مہر علی سے بیان مانگا، ایمان نہیں مانگا۔ میرے علی سے بیان مانگا، ایمان نہیں مانگا۔ افسوس اتنا تو ایمان مانگ کے نہیں ہوں تک قبرہ میں ایمان کا مسئلہ آخری ٹائم ہے خطیب ہے اتنا بڑا تو کیا ہے ڈنکے بجے دی دنیا واہ واہ کی تھی اس قوم کی یہ کیسی رنگین خیالیاں ہیں، جیتے تو تالیاں ہیں ہارے تو گالیاں ہیں۔ اس قوم تے تو خوش ہو رہا ہے تے مطلب ہون تک قبر ہے ہون اتنے تک ایمان کا مسیح بیان نہیں کا مان لگا۔